کہ اپنے نفس کو اخلاق رذائل سے، بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے، غلط باتوں سے اور غلط قسم کی روش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی خواہشات میں توازن لانا، اس سے میرے بھائیوں انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی تطہیر ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی، کامیاب وہ شخص ہوا من تزکا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور اس نے نماز پڑھ لی۔ اور یہ وہ بنیادی عبادت ہے کہ جس بنیادی عبادت کو اپناتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کی پاکیزگی کو کر سکتا ہے، پاکیزگی اپنا سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور بھائیو، آپ کو تو رمضان کا مہینہ، ہمیں اس بات کا ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے، آپ علماء کے لیکچر سنتے ہیں، ان کے دروس سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 8914 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا استحل رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ مومن کے اصلاح نفس کے لیے، اس کو تزکیہ کرنے کے لیے کوئی عمل ایسا حائل نہ ہو کہ مومن آدمی نیکیاں نہ کر سکے یا اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث بھی اسی طرح کی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، مردود جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اس میں سے دروازہ کوئی نہیں کھولا جاتا کہ کہیں شیطان ورغلا کے مومن آدمی کو اصلاح نفس اور تزکیہ نفس سے نہ روک دے اور اس کا کہیں خاتمہ آگ اور نار نہ ہو جائے، بلکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، خاتمہ جنت کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں ہی فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منہا باب، جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، ونادى مناد، اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو کرنے والے، اے نیکی کی رغبت رکھنے والے، اے نیکی کے لیے کوشش کرنے والے، اقبل، آؤ، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کر لو، اپنی درستی کر لو اور اپنا تزکیہ کر لو، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اس کے بعد آپ کو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور ساتھ ہی وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کی طرف بھاگنے والے، برائی کی طرف سبقت کرنے والے اور برائی کو اپنے لیے زرخیز زمین سمجھنے والے، اقصر، اب تو کم کر دے، اب رحمتوں کا مہینہ ہے، شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے، مردود جنوں کو باندھا ہوا ہے، تیرے لیے نیکیوں کا بہترین موسم ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لو۔ اور میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر رات اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، ہر رات اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، ہر رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل اللہ کی طرف سے ہر رات ہوتا ہے، کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اور رمضان میں
ہم نے اگر میرے بھائیوں اپنے نفس کی پاکیزگی کرنی ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے نیت کی اصلاح کیجئے۔ میرے بھائیوں انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، جس عمل کی نیت میں کھوٹ ہوگی وہ عمل کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا نیت کی اصلاح میرے بھائیوں ضروری ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے آپ خود میرے بھائیوں جسٹیفائی کریں کہ ہم اپنی اصلاح پھر کیسے کر سکتے ہیں۔ ہماری نیت میں کھوٹ موجود ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، اپنے نفس کو پاک نہیں کرنا چاہتے، گناہوں سے تطہیر نہیں چاہتے، اصلاح نفس نہیں چاہتے، تزکیہ نفس نہیں چاہتے، تو پھر کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں نیت جس قدر خالص اور صاف ہوگی اللہ رب العالمین اتنا ہی ہمارے اندر آخرت کے حصول، اس کی خواہش، نیکی کے حصول کی خواہش اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ڈال دے گی۔ اگر دنیا کی ہرس رہی، اگر دنیا کا لالچ رہا، تکبر رہا، غرور رہا، فخر رہا، اور طمع میں لگے رہے، مال کو اکٹھا کرنے میں، اسی کو گننے میں، نہ نیکیوں کا کوئی پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، تو بھائیوں پھر اصلاح نفس کیسے ہوگی؟ اس کے لیے بھائیوں ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر ہم بلا حساب کتاب کوئی اجر چاہتے ہیں، کوئی ثواب چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادی بات میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے نیت کی ہے۔ ظاہری طور پہ انسان جتنے مرضی بہانے کر لے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے بڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو دے سکتا ہے، اپنے والدین کو دے سکتا ہے، استاد کو دھوکہ دے سکتا ہے، اہل علاقہ اہل محلہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور کسی کو بھی اپنے چکمے میں لا کر میرے بھائیوں اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ اور چکما والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نیتوں کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرے بھائیوں وہ مالک، وہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنا علم رکھنے والا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھنے والے ہیں۔ لہذا بھائیوں سب سے پہلی بات نیت کو خالص کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ میں اس اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنا عمل پیش کروں۔ مجھے حکم یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ میرے بھائی جب ہم نے یہ سوچنا ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے لیے خالص کر رہے ہیں، کون ذات ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو حی قیوم ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو پکارو، دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے جس میں کسی کے ساتھ ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نیت میں فطور آئے گا اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے، نیت میں کھوٹ آئے گی اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے۔
لہذا بھائیوں اس جرم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے میرے بھائیوں ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ خالص خلوص کی دولت اللہ کے لیے اکٹھی کر لیں، اس کے بغیر کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اگر تزکیہ نفس چاہتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو دوسرا عمل یہ ہے اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جمعۃ المبارک کے ایام آتے ہیں، جس تاریخ میں ایک دن گزر جاتا ہے ہماری زندگی میں اس تاریخ میں وہ دن دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آج کا دن اگر 23 اپریل 2021 ہے، ہماری زندگی میں یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں میرے بھائیوں یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر اتنا مشغول رہتے ہیں کہ نقصان اٹھاتے ہیں اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور فرصت کے لمحات ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کی یہ حدیث 6412 نمبر ہے۔ اب بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت کے ساتھ دیا ہے، سلامتی کے ساتھ دیا ہے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ اچھا عمل ہم کر لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بھائیوں دیکھیے دنیا میں آپ کو کئی لوگ طرح طرح کی شکایتیں کرتے نظر آئیں گے، یعنی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیاوی کام کاج اتنا ہے، دین سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، علم سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، سیرت طیبہ کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ ساری وہ عبادات ہیں میرے بھائیوں کہ ایک ایک لمحہ بھی بیٹھیں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت کا درجہ لکھ دیا جائے گا، عبادت کے درجے پہ فائز ہوں گے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ میرے بھائیوں آپ تصور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تجھے غنا سے بھر دوں گا اور تجھ سے فقیری کو دور کر دوں گا۔ کس بنیاد پر؟ تو عبادت کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مجھ اللہ کے لیے اپنا وقت نکال۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کو بھی نعوذ باللہ چکر دینے کی کوشش میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ چکر چکر کرا لیں، خیر ہے اللہ نے کون سا بھی پوچھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دے نہیں سکتا، اسی لیے کہا ما یخدعون الا انفسہم، کہ یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں، اللہ کی ذات ان دھوکوں سے مبرہ ہے، ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم چکمہ ظاہری طور پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا ہی معاملہ خراب کرتے ہیں، عاقبت تباہ کرتے ہیں، اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میرے لیے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میرے بندے اگر تو نے میرے لیے وقت نہ نکالا میں تجھے اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا کہ تیری فقیری اور تنگ دستی کو بھی تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ یہ جامع ترمذی کی، سنن ترمذی کی 2466 نمبر حدیث ہے۔ آج آپ کو لوگ نظر آتے ہوں گے
ہمارے ہی جاننے والے ملنے والے دوست بھائی رشتہ دار اہل علاقہ نماز پڑھنے چلے جی وقت نہیں ہے، قرآن پڑھ لیں وقت نہیں ہے، آپ پوچھیں کتنا کما لیتے ہیں، جی پورا نہیں پڑتا کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا، وقت اتنا مصروف اتنا ہو گیا ہوں، سارا دن لگانے کے بعد بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ سوچنا چاہیے کہیں اس حدیث کے نرغے میں تو نہیں ہم آ گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تفرغ لعبادتی، اے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ لک غنی واسد فقرک، میں تیری فقیری دور کر دوں گا اور تجھے دنیاوی مصروفیات سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اگر تو نہیں کرے گا میں تجھے مصروف اتنا کر دوں گا کہ تیرے معاملات بھی تیرے پورے نہیں پڑے گی۔ تو بھائیوں اس چیز کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ میں تو نعوذ باللہ ہم آتے جا رہے کہ ہمارے معاملات میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، جو صبح نکلتے ہیں شام تک لگے رہتے ہیں لیکن گھر کے اخراجات پھر بھی پورے نہیں پڑتے۔ اللہ کریم ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، تزکیہ نفس چاہتے ہیں، قرآن کریم کا فہم اور تدبر حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے بھیجنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، کتاب بھی سکھائے حکمت بھی سکھائے، دانائی کی باتیں سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرے، ایسا نبی بھیج۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ویسا ہی رسول بھیج دیا۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انہی صفات سے مزین رسول بھیجا جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اب بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اصحاب کو آیات کی تلاوت بھی سنائی، ان کو تعلیم کتاب بھی دی، حکمت کی تعلیم بھی دی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب ہم اس قرآن پہ ایمان لائے ہیں اب اس کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا میرے بھائیوں ضروری ہے، اور پھر اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، یہی بھائیوں دونوں چیزیں ہیں۔ ایمان کے بعد عمل جب تک یہ حاصل نہیں ہوگی ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو؟ کئی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف دعوت فکر دی ہے کہ اب ایمان لائے ہو، اب اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کی تطہیر کریں اور تمہیں پاکیزہ بنا دیں. میرے بھائیوں، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، تم قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت کا روز ہوگا، یہ قرآن اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور سفارشی بن کر اس کو جنت میں لے جائے گا. یہ قرآن آئے گا. اور بھائیوں پھر اس کے ساتھ یہ عمل بھی دیکھیے، قرآن کریم میں اگر ہم اپنے آپ کو مستغرق کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے لیے قابل نصیحت سمجھیں، تب ہی یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا. اگر ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہ بنایا، اگر قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس کی نہ تلاوت کی، نہ آیات کو سمجھا، نہ قرآن کو میرے بھائیوں کبھی اس کو اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی کوشش کی، تو قرآن کیسے ہمارے لیے سفارشی بنے گا؟ قرآن کریم کی میرے بھائیوں آیات اسی حوالے سے ہمیں توجہ دلاتی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جو آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسی تلاوت کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. وہ کیسا حق ادا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ہی مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. مومنوں کے پاس جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بہرے اندھے ہو کے نہیں گرتے، قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں، آیات بینات کے معنی پر غور کرتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں، جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، قرآن کریم سے اگر حقیقی محبت چاہیے، قرآن کریم سے انس اور پیار چاہیے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں 3 نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس کو ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کی عادت کو اپنایا جائے. دوسری بات، قرآن کریم کی معرفت اور اس پر غور و فکر کیا جائے. صرف تلاوت کافی نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھا جائے، قرآن کے پیغام کو نوٹ کیا جائے، اپنے دلوں میں جاگزی کیا جائے. یہ دوسری بات ہے. میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن جو حکم دیتا ہے، جو فرامین ہمارے لیے جو قرآن میں نازل کیے گئے ہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ 3 سٹیپ ہیں. اگر قرآن سے پیار چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزیں اختیار کرنا پڑیں گی.
تب یہ قرآن ہمارے لیے اصلاح نفس کا باعث بنے گا، ہمارے دلوں کے تزکیہ کا باعث بنے گا۔ یہ تب بنے گا بصورت دیگر اس قرآن سے میرے بھائیوں ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی ہی صفت قرآن میں بیان کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جہالت، گمراہی، شرک اور کفر کی دلدل سے نکال کر ان کو اصلاح، تزکیہ، ہدایت کی طرف گامزن کریں اور ان کو اس نور کی طرف لے کر آئے جو رستہ صرف جنت کی طرف جاتا ہے، انسان ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا، اس طرف لے کر آئیں۔ اور بھائیوں کیسے ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوگا جب قرآن کو ہم اپنے لیے نصیحت سمجھیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے صرف نصیحت نہیں ہے، باعث شفا ہے، تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے، تمہارے تزکیہ کے لیے بہترین سبب اور تریاق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور باعث ہدایت کتاب ہے، باعث رحمت کتاب ہے۔ اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتنی بہترین کتاب نازل کی ہے۔ اور بھائیوں آپ دیکھیے، جہاں پر ہم نے قرآن کی بات کی، غور و فکر کی بات کی، ہم نے عمل کی بات کی، وہیں پہ اصلاح نفس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، دعا کا ہتھیار اپنایا جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کو اپنائیے، اپنے رب سے مانگیے، توفیق مانگیے کہ اللہ کریم ہمارے نفوس کی اصلاح فرما۔ میرے بھائیوں اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے، دلوں کا تزکیہ کیجئے، اور دعا ظاہری طور پہ اگر قبول ہونے کے آثار نہیں ہیں اس کا علاج بھی دعا ہے، پھر بھی دعا کیجئے۔ اور کوئی مصیبت اور بلا نازل ہوئی ہے تب بھی اللہ سے دعا کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس بلا اور مصیبت سے بھی بچاتی ہے، اس سے بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی، اور جو نازل ہو چکی ہے اس سے بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے اللہ کے بندو اس دعا کے ہتھیار کو لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اس کو پکڑ کر اپنے نفوس کا تزکیہ کیو۔ میرے بھائیوں دعا کا ہتھیار اپنانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، مجھے نہ پکارا اور میری طرف تم نے رجوع نہ کیا، تم متکبرین میں شامل ہو جاؤ گے،
اور یاد رکھنا جو متکبرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض مسلم، دنیا میں کوئی مسلمان یدعو اللہ بدعوی، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے الا آتاہ اللہ ایاہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کا صلہ اور جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا او صرف عنہ من السوء، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی آفت اور بلا اور قرب برائی ٹال دیتے ہیں۔ ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم، جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ہر سوال عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب آدمی کو چاہیے کہ اذن تکثر، کہ وہ ایک نفس کوئی آدمی ہے وہ اب اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے کیا کرے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ وہ پہلو ہیں، اور بھی اس کے علاوہ باتیں ہیں کہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کس پر کروں؟ آپ نے فرمایا تصدق بہ علی نفسک، اپنے آپ پر کرو، اپنی زوجہ پہ کرو، تصدق بہ علی ولدک، اپنی اہل و عیال پہ کرو، اور انت ابصر، جس جگہ مناسب سمجھو کرو، آپ کا خادم ہے، آپ کی آل اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا اپنا نفس موجود ہے، جس پہ چاہے میرے بھائیوں صدقہ کرو۔ تو اس صدقے سے میرے بھائیوں ہمارے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، گناہ چڑھتے ہیں۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھا کریں، آپ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو، تم نے دنیا میں تبلیغ کا میسیج دے دیا، اب کوئی گمراہ ہو جائے اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کرو۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخر لوگ بھی اسی طرح ہی صحیح ہوں گے جس طرح اس امت کے اولین لوگ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی عبادت کر کے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا ہے، انہوں نے بھی عبادات کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ذکر اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اللہ نے ان کے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھیں اللہ تعالی ہمیں اسی اصلاح قلب کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیں، ہمارے نفس کا اللہ تعالی تزکیہ کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔